ٹھیک ہے نظر آئے گا. اچھا بیٹا جو تلاوت آج ہم کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت کے 3 طریقے تھا. ٹھیک ہے اور تجوید کے بارے میں بتایا تھا. چلے علم التجوید وہ والا علم جس کے ذریعے سے آپ تلاوت سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے علم التجوید. ٹھیک ہے تجوید لغت کے اندر لغتاً اس کے اندر لغت میں اس کی ڈیفینیشن لغتاً اچھا کرنا. ٹھیک ہے لغتاً اس کا معنی کیا ہے؟ اچھا کرنا, خوبصورت کرنا. ٹھیک ہے بہترین کرنا. یہ لغتاً اس کا معنی ہے. تجوید کا معنی ہے اچھے کر کے خوبصورت کر کے بنانا. ٹھیک ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں لغتاً. اصطلاحاً کا معنی ہے ٹرمینالوجی جو اس کی ہے. ٹھیک ہے تجوید کی جو تعریف ہے ڈیفینیشن. ٹھیک ہے اصطلاح کے اندر قرآن نے جو اس کی ڈیفینیشن بنائی ہے. ٹھیک ہے ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا. ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا. ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا. مخرج کا کیا معنی ہے؟ مخرج کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ. جہاں سے ہر حرف کے نکلنے کی ایک جگہ ہے, جہاں سے وہ نکلے گا وہ کہتے ہیں اس کا مخرج ہے. سمجھ آئے گا؟ مخرج نکل ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا. ٹھیک ہے اور اس کی صفات ہے. ہر حرف کی صفات ہے. کوئی حرف جو ہے وہ گودا پڑھتے ہیں, کوئی غریب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے کسی حرف کو ہم سب پڑھتے ہیں, کسی کو ہر اس کی کیا ہے صفات ہے. تو یہ جو آدمی اپنا مخرج کیسے معلوم کرتے ہیں اس سے ذرا مخرج کا معنی اور سمجھائیں کہ ہر حرف کے روح کے اندر نکلنے کی جگہ اس کو کیا کہتے ہیں مخرج. مثلا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ. مخرج معلوم کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس سے پہلے حمزہ لگایا اور اس حرف پر جزم دے. مثلا با کا مخرج معلوم, با حرف ہے نا با, یہ اس کا مخرج معلوم کرنا ہے. اس حرف سے پہلے کیا لگائیں گے ہم حمزہ اور اس حرف پر دے دیں گے ہم جزم. تو جب ہم ادا کریں گے تو جہاں جا کے آواز رکے گی نا وہ اس حرف کا کیا ہوگا مخرج ہوگا. اب ادا کر کے دیکھیں اب دونوں ہونٹوں کے ملنے کی جگہ ہے مخرج ہے. دونوں ہونٹوں کا ملنے سے بعد آتی ہے. دونوں ہونٹوں کا جو ملتے ہیں تو بعد آتے ہیں تو اس کا مخرج یہ ہے. ٹھیک ہے با کا مخرج کیا ہے دونوں ہونٹوں کا ملنا. مثلا دیکھیں اب تو آپ کہیں اور سے ادا کر کے دکھائیں گا با جب بھی ادا ہوگی کہاں سے ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ اس با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں. سمجھ آ گئی. تو ہر حرف کے نکلنے کی ایک جگہ ہے. اس نکلنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں مخرج. تو اگر وہ اپنے مخرج سے ادا ہوا تو پھر صحیح ہوگا, اگر کہیں اور سے تو اور مطلب ہے. سمجھ آ رہی. اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور مثال میم کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس سے پہلے حمزہ لگاؤ اور میم پہ دے دو جزم. جہاں جا کر آواز آپ کی رکے گی وہ میم کا مخرج ہوگا. ام رکے نا میم ام, تو میم کا مخرج کیا ہے دونوں. کیا فرق ہے بعد میں ہونٹوں کا تر حصہ ملتا ہے تو بعد آتی ہے اب, اور خشک حصہ ملتا ہے تو نکل آتی ہے ام. بتا کے دیکھیں ام. جی آپ بتا کے آپ بتا اب ام اب اب واضح احساس ہے نا. یہ واضح احساس ہونا اس کا مطلب آپ کا مخرج ہے. با اردو میں بھی اسی طرح ہے, اردو میں بھی ایسے ہے, اردو میں بھی ایسے. اس وجہ سے واضح احساس کا مطلب ہے کہ یہ والا حرف آپ کا ٹھیک ہے. اور
اور اردو میں اردو بولنے والے 4-5 عربی کے حروف ہیں جن کو صحیح ادا ٹھیک ہو جائیں گے تو تجوید ٹھیک ہے بہتر ہو جائے گا. تجوید کیا چل رہا ہے اپنے مخرج سے ادا کرنا. جن حروف میں غلطی کرتے ہیں وہ حروف ٹھیک ہو جائیں تو آپ کی انشاءاللہ تجوید. دیکھا تجوید بہت آسان ہے. تجوید میں کیا چیز ٹھیک کرنی ہے کہ حروف کی ادائیگی صحیح کرنی ہے, حروف کو ادا اچھے طریقے سے کرنا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے, تو یہ ڈیفینیشن سمجھ آ گئی. یس سر. تجوید کسے کہتے ہیں؟ ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا. ٹھیک ہے, تاکہ صفات کیا ہوتی ہیں وہ جب مخرج ٹھیک ہو جائے عام طور پہ صفات بھی ٹھیک ہو جائے. سمجھ آ گئی نا؟ یس سر. اچھا, تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟ تجوید کی غرض و غایت. غرض و غایت یہ ہے کہ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں آپ اچھا قرآن کریم. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم بڑی عظمت والی کتاب ہے. ایک حدیث سے آتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبرکوا بالقرآن, قرآن سے برکت حاصل کرو. فإنه کلام اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے. وخرج منہ, اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا. اتنا بابرکت ہے, اتنا بابرکت ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا. آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں, جتنی بھی رحمتیں ہیں, جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں وہ مخلوق میں ہے نا, اس کی مخلوق کے اندر اس نے پیدا کی. لیکن جو اللہ کی ذات کے اندر سے جو کلام نکلا ہے وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اتنا بابرکت کلام, ٹھیک ہے, تو اس کو اگر کوئی بہت خوبصورت پڑھتا ہے, اچھا کر کے پڑھتا ہے تو کون راضی ہے؟ ٹھیک ہے, تو غرض و غایت ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا. ٹھیک ہے, آپ دنیا کے انسانوں میں دیکھیں کوئی شاعر اور بڑا اچھا شعر کہا ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی اس کو شعر کو غلط پڑھتا ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے نا, یار یہ میرے شعر کی ستیہ ناش کرتی ہے, ایسے ہی ناراض ہوتا ہے نا. یہ تو عام انسان کی بات ہے. وہ جو رب العالمین ہے, اس کائنات کا مالک ہے, ٹھیک ہے, اس کے کلام کو جب غلط پڑھے گا تو کتنی بدتمیزی کی بات ہے, کتنی بری بات ہے کہ لوگ اسے غلط پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پر توجہ نہیں دیتے. سمجھ آ گئی؟ اس وجہ سے تلاوت کی غرض و غایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. ٹھیک ہے, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو راضی کرنا. ٹھیک ہے, اس کا قرب حاصل کرنا, قرب حاصل, اللہ کے قریب ہونا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جو اس کا کلام خوبصورت پڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا. امام احمد ابن حنبل, جس کا ہمارے امام اعظم کون ہے؟ امام ابو حنیفہ ہے نا. اسی طرح کہ امام احمد بن حنبل 4 ائمہ کرام امت کے اندر بڑے مشہور ہیں فقہ کے اندر. ٹھیک ہے, سب سے پہلے امام اعظم ہمارے امام ابو حنیفہ جن کے ہم پیروکار ہیں, جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے امام ہیں امام مالک, تیسرے امام ہے امام شافعی, چوتھے امام ہے امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل کی کرامت تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ خواب میں نظر آتی, خواب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی. ان کے دوست نے ایک دفعہ کہا کہ اگر اب اللہ تعالیٰ خواب میں نظر آئے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنا کہ اللہ تیرا قریب ہونا چاہتا ہوں, تیرا قرب حاصل کرنے کا کون سا طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہے. ٹھیک ہے, واقعہ جب انہیں اللہ تعالیٰ سے خواب میں ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, تیرے قریب ہونا, کون سا سب سے مؤثر طریقہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں امام حنبل کو کہا تلاوت القرآن, قرآن کریم کی تلاوت. اللہ تعالیٰ نے دعا کہ میرا قرب جس میں حاصل کرنا, میرے قرب اللہ کی عظیم کلام خوبصورت کر کے پڑھ رہا ہے, عظیم کے ساتھ پڑھ رہا ہے, تلاوت خوبصورت کر کے, اس سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل. ٹھیک ہے, ہماری غرض و غایت بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے, اللہ تعالیٰ سے محبت ہماری بڑھ گئے. ٹھیک ہے, یہ مقصد ہے. سمجھ آ گئی؟ تو امام حنبل نے اللہ تعالیٰ سے اور سوال پوچھا. اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ بفہم او بلا فہم, یعنی سمجھ کے پڑھوں تب تیرا قرب ہوگا یا بغیر سمجھے تب. اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ بفہم او بلا فہم. ٹھیک ہے,
جان کے نا بفہم فہم کا مطلب ہم نے پڑھا نا بی کا مطلب ساتھ فہم مطلب سمجھ کے ساتھ اور بلا فہم یا بغیر فہم بغیر سمجھ تو دونوں طرح اللہ کا قرب حاصل ہے. یعنی اتنا بابرکت کلام ہے کہ اگر اسے سمجھ کے پڑھتا ہے تب بھی اللہ کا قرب، بغیر سمجھ کے پڑھے تب بھی اللہ کا قرب. ٹھیک ہے اللہ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. انسانی شخصیت کا نہیں مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں قرآن کریم کے ذریعے سے تلاوت اس کو کریں، تلاوت کرنا اچھی سیکھیں اور دن میں روزانہ کوئی وقت نکال کے اس کو تلاوت کریں. آپ کی شخصیت پر بڑا اثر ہوگا اس کا. یہ ایک تو سمجھ کے تو اثر ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور دل مطلب محبت سے، لیکن تلاوت کا اپنا اثر ہوتا ہے. تلاوت کا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ میں رات کو قرآن کریم تلاوت کر رہا تھا، میرا اتنا دل لگا رہا، اتنی خوبصورت اچھی لگ رہی تھی تلاوت کرتا چل رہا تھا. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ کچھ سفید چیزیں نیچے پڑ گئی تو میں تلاوت میں بھی مشغول رہا. تو تھوڑی دیر بعد اور دیکھا وہ اور نزدیک آ گیا. پھر میں تلاوت جاری رکھی تو یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ تو بہت میری تلاوت سے نیچے آ رہی ہے. تو پھر میں رک گیا، میں نے کہا کہ یہ تو میری واقعی تلاوت سے نیچے مجھے محسوس بھی ہو گیا کہ میری تلاوت سے آ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم تلاوت جاری رکھتے ہو تو یہ اللہ کے فرشتے تجھے تیری تلاوت سننے کے لیے آئے ہیں. وہ مدینہ میں پھیل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اور اس کائنات کی ہر چیز پہ اس سے متاثر ہوتی ہے جب اچھی تلاوت کی جائے. ٹھیک ہے، وہ دو فرشتے تھے. آپ نے نام سنا ہوگا بر صغیر کی ایک بڑی شخصیت گزری ہے عطاء اللہ شاہ بخاری. یہ عطاء اللہ شاہ بخاری جو بڑے اچھے بکر رہے اور ختم نبوت پر اور دین کی دعوت پہ بڑا کام سے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑنے میں یہ اتنی مؤثر تقریر کرتے تھے کہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ عشاء کے بعد وہ وہاں میں ان کی تقریر سننے کے لیے گیا. عشاء کے بعد شروع ہوئے مجمع، بڑا مجمع، اتنے محو ہو کے ان کی تقریر سنی، اتنے اچھے بیان کرتے تھے تقریر کرتے تھے. لوگ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کبھی وہ سب کو ہنساتے ہیں، لوگ ہنس ہنس کے برا ہو جاتے ہیں، ایسے واقعات سناتے ہیں اس بات. اور کبھی دیکھتے ہیں کہ سارے رو گئے. تو کہہ رہے ہیں صبح فجر کے اذان ہو گئے، ان کی تقریر جائے فجر کے وقت کر کے تقریر اتنے گھنٹے سارا مجمع بیٹھا ہوا. یہ تعالیٰ شاہ بخاری کہتا ہے کہ یہ تلاوت بڑی اچھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، جب جیل میں تھے تو تہجد کے وقت اٹھتے تلاوت کرتے. تو تہجد کے وقت تلاوت ان کا معمول تھا. ایک دن انہوں نے تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ رو رہا ہے، آواز آئی کہ یہ اس آواز کی طرف بڑے آگے جا کے گیٹ پر دیکھا کہ وہاں جو سپاہی بیٹھا ہوا ہے نا ڈیوٹی پہ، وہ رشتہ لے کے تو پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ شاہ جی آج آپ نے حد کر دیا، آپ تلاوت کے لیے جا رہے ہیں، لوگ پر لذت طاری ہو گیا، اس کا اثر مجھ پہ ہو. ٹھیک ہے، اور وہ پتہ کون تھا؟ وہ سکھ تھا، ایک غیر مسلم لیڈر. اس کو یہ تو پتا تھا نا کہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تلاوت، تو اس کلام کا اثر اس کے اوپر اتنا زیادہ کہ اس پہ لذت طاری ہو گئی اور ہونے لگا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کہ یہ کلام کے جو غلبہ ہے اس کو ہم نے اس لیے تلاوت سیکھنی ہے کہ اللہ کا راضی کرنا ہے، اس کا پروجیکٹ. یاد رہے گی بات انشاءاللہ جب بھی تلاوت کریں دل میں یہ رکھیں کہ مجھے اللہ کا تعظیم کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہاں یہ میرا منہ، کہاں میں، کہاں میرا بندہ. ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. تو تلاوت کو اس نیت سے جب کرے گا تو لازماً اس کی شخصیت پر، اس کے جسم پر محسوس ہوگا اس کا اثرات. ٹھیک ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کو مسلسل کرے، محبت سے کرے، سمجھ آ گئی اس کی اہمیت. تلاوت کی تجوید سیکھنے کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت میں اصل میں تجوید کو اور تلاوت کو اور قرآن کریم کی حفظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. حفاظت قرآن اس سے کہا آپ نے کیسے حفاظت کرنا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. حفاظت قرآن کا ذریعہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت اس طرح سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے،
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے اور ذریعہ بنائے انسانوں کو، تو انسان یعنی کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے نا، لیکن وہ کسی کے ذریعے سے وہ کام ہو رہا ہو تو وہ کتنا بڑا مقام ہوگا، اس میں کیا خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام اس سے چھوٹے چھوٹے بچے، قربانی حضرات لوگ یہ حفظ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ حفاظت قرآن کا ذریعہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری اس کی اہمیت میں دوسری بات آپ نے یاد رکھی ہے کہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ کیوں کہ جب آپ حرف صحیح ادا کرتے ہیں تو اس کا صحیح معنی آتا ہے. اگر حرف بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے. حرف بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. حرف بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں. تو تجوید سے حفاظت کیسے ہوئی کہ حرف کی صحیح ادائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک امت کے اندر ہر دور کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ مسلمان ہوگا، بہت سارے لوگ جو قرآن کریم سے طاقت ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس کی قرأت بہت اچھی کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کی سمجھ بہت اچھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سناتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا طبقہ تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے بالکل صحیح، تو حرف نہیں بدلے. اسی طرح ہر چیز محفوظ. تو حفاظت جن ذریعے سے وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے بھی اس کی اہمیت کیا ہے کہ ایک تو حفاظت قرآن کریم کے ذریعہ، دوسری بات کہ حرف بدل جانے سے ہمارا مثلا اگر میں آپ کو کہوں الحمد، الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. اگر اس کو کوئی پڑھ دے الحمد، تو الحمد کا مطلب ہے موت، معنی بدل گیا نا. ہا سے ہا اپنے پڑھیں. الحمد کا مطلب تعریف اور الحمد کا معنی موت، معنی بدل. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اگر میں کہوں قلب، قلب کا معنی دل، اور اگر اس کو کوئی پڑھ دے قلب، قلب معنی ہے کتا. ٹھیک ہے. میں ابھی قواعد پڑھا رہا تھا، میں نے کہا کہ انت فی صدری کا قلب، تیرے سینے میں دل ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا اب تم کہو، یا کہو انا فی قلبی. اس کو انا کا جملہ پڑھا تھا نا، انا کا مطلب ہے انا فی قلبی، میرے دل میں، یا فی صدری میرے سینے میں، قلب دل ہے. فی صدری قلب، میرے سینے میں کیا ہے؟ دل ہے. کی مشکل سے یہ قواعد میں لکھی. فی صدری، صدر کہتے ہیں سینے، فی صدری میرے سینے میں، قلب دل ہے. ٹھیک ہے. اس نے کیا کہا؟ فی صدری قلب، قلب کا مطلب کتا ہے. سمجھ آئے کتنا غلط معنی بدل گیا. ہر بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے. حرف بدل جانے، تو اس وجہ سے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو صحیح حرف تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ حرف نہ بدلے، معنی نہ بدلے. ٹھیک ہے. تو آج تک اگر محفوظ ہے قرآن کریم تو حفاظت کا ذریعہ کیا ہے کہ تجوید کے ساتھ ہر دور کے اندر مطلب بہت بڑا طبقہ سمجھ آ گئی یہاں سے. ٹھیک ہے. یہ سمجھ آ گئی. اب میں اس کی تلاوت کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. تلاوت اس کی سیکھنا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں اس کو پہلے بتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقے ثابت ہیں. تلاوت کے 3 طریقے ثابت ہیں. ایک طریقہ ہے حدر، ریکت تدبیر، ریکت تحقیق. ٹھیک ہے. تلاوت کے طریقے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقے تلاوت کے ثابت ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تراویح میں تلاوت کرتے تو حجر، وہ کس طریقے کو کہتے ہیں؟ تراویح. جب آپ نماز میں پڑھتے تو تدبیر. یہ کیا ہے؟ تراویح. نماز میں تدبیر. اور تحقیق جب کسی مجلس میں آپ سنتے یا تلاوت کرتے.
ٹھیک ہے یہ سمجھ آ رہی بات ابھی میں سمجھاتا ہوں اس کو دیکھیں حدر کا معنی ہے تھوڑا سا تیز پڑھنا جس طرح تراویح میں پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور تدویر نماز میں ایک ایک آیت ٹھیک ہے اور تحقیق بہت ہی آہستہ ایک ایک حرف کو اس کا حق ادا کر پڑھنا واضح تاکہ آپ حروف گن بھی سکیں اتنا آہستہ ٹھیک ہے میں آپ کو پڑھتے حدر میں تراویح میں کیسے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ کیا ہے حدر نماز میں کیسے پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ٹھیک ہے تاکہ پیچھے نماز میں تخفیف مجلس میں کیسے پڑھتے ہیں بہت ہی آہستہ ہر حرف کو اس کا حق ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ابھی دیکھا کہ ایک ہر گننا بھی جائز ہے ایک حرف واضح طور پر ادا ٹھیک ہے تو جب ہم سیکھتے ہیں یعنی مشق کرتے ہیں تلاوت کی تو یہ طریقہ تاکہ ہر حرف کو واضح طور پر ٹھیک ہے اب ہم یہ تلاوت کیسے سیکھیں تلاوت سب سے آسان طریقہ بہت آسان طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ جس طرح سنیں اسی طرح تلاوت کریں بچے ایسے تو سیکھتے ہیں بچوں کو کیا پتا کہ مخارج کیا ہوتے ہیں مخرج کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہاں سے ادا کرنا ہے وہ تو قاری صاحب سے جیسے سنا اتنا آسان ہے کوئی کسی چیز کو آپ بس صحیح حرف کی ادائیگی کریں جس طرح سنیں اسی طرح تلاوت کریں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم جب جس طرح میں تلاوت کروں اس طرح آپ تلاوت کریں اور جب اس کی مشق کریں گے بات اونچی آواز سے پڑھیں گے روزانہ گھر میں اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تلاوت کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گی بہتر ہوتی جائے گی پھر عربی قواعد بھی یہ تجوید کے قواعد بھی کچھ آپ سمجھ لیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی تجوید ٹھیک ہے پیچھے آپ نے کہا تجوید میں کیا مخرج کو ٹھیک کرنا ہے نا جو 5-6 حروف ہے اردو کے ہاں جی تحقیق ٹھیک ہے پہلا ہے حدر اور دوسرا ہے تنویر اور تیسرا ہے تحقیق ٹھیک ہے 3 طریقے سمجھ آ گئی ہے تو اب آپ دیکھیں اب ہم تلاوت کرتے ہیں مل کے اور اونچی آواز سے کرنی ہے ٹھیک ہے اور واضح ادائیگی کرنی ہے تو اس کی مشق ہو جائے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تو اس طرح پھر گھر میں پڑھنا ہے آپ کو جاننا ٹھیک ہے اونچی آواز اگلے ہفتے آئیں گے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کو بہتر ہوگی ایسا ایسا انشاءاللہ روانی ہو جائے وساخی ہو جائے تلاوت کرنا تو ٹھیک ہو جائے مشکل چیز ٹھیک ہے اصل جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنا آسان ہے اتنا اگر ایک بچہ ہے نا اس کو میں 1 ہفتہ پڑھاؤں نا تلاوت روزانہ اس سے کرواؤں تو اس کی آہستہ آہستہ بہتر شروع ہوتی ہے وہ سیکھ جاتا ہے تو آپ یہاں لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں تو سورہ فاتحہ نہیں سورہ تلاوت ایسے ہے نا آپ جمعے میں اگر قاری صاحب امام صاحب اعلان کریں کہ بھائی اٹھو تم سناؤ تلاوت تو 90% لوگ صحیح تلاوت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کتنی محرومی کی بات ہے کتنی بری بات ہے کہ اللہ کا کلام اس سے آپ کی عقیدت بھی ہے محبت بھی ہے لیکن آپ کو صرف فاتحہ جو روزانہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے وہی تلاوت کرنی ہے ایسا ہے نا کہ اس کمی کو انشاءاللہ دور کرنا ہے ٹھیک ہے اور پورے عزم کے ساتھ ارادے کے لیے اللہ بہت بتائی ہوگی اب میں انشاءاللہ تلاوت سیکھوں گا اور انشاءاللہ جب کورس مکمل ہوگا آپ انشاءاللہ بہت اچھی تلاوت بھی کر سکیں گے اس طرح اس کورس کا مقصد ہے کہ اس سے اپنے قواعد بھی سیکھیں گے اور اس سے انشاءاللہ آپ کو تلاوت کریں گے سمجھ بھی آئے گی ٹھیک ہے اور جو اصل مقصد ہے جو ہم نے اس کورس کا رکھا اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا ٹھیک ہے یس سر سر آپ نے کہا تھا کہ ویک کے 3 طریقے ہیں اس میں آپ نے اور اصلاحات سے کہا ہے کہ تیسرا نہیں کہا
تلاوت کرتی ہے اگر تنبیہ یہ تو تلاوت کیا ہے؟ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. کیا ہے تعریف. تعریف کے دو تعریف کیا ہے ڈیفینیشن. اس کی تعریف لغت میں تعریف کیا ہے. ڈکشنری کھولیں گے تو تجوید کا معنی ہے اچھا کرنا خوبصورت کرنا. ٹھیک ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اس کو کیا کہتے ہیں. اور اصطلاح کا مطلب جو وہ قاری انداز میں اس کی ٹرمینالوجی کو ڈیفینیشن بنائی ہے انگلش آ جاتی ہے. ڈیفینیشن بھی میں نے سمجھا ہے مخرج کیا آتا ہے. ٹھیک ہے کیسے معلوم کریں گے سمجھ آ گئی انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو اب آپ تلاوت کریں گے میرے ساتھ. میں تلاوت کروں بالکل اسی طرح آپ کے واسطے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا آمين. یہ جس طرح آپ نے تلاوت کی ہے آج اونچی آواز سے اس طرح گھر میں بھی کریں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں جس طرح میں نے آپ شروع میں بتایا تھا کہ یہ کورس جو ہے پریکٹیکل ہے. جب تک حروف کی صحیح ادائیگی نہیں کریں گے صحیح عربی بولیں گے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ گانے تو آپ کو یہ دینی سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. سیکھ لیتے ہیں بغیر بولے بھی لیکن وہ پھر بولنا کبھی بھی نہیں آتا. تو بولنا دوسرا تلاوت سے سب سے جلدی آدمی جو ہے نا اس کا تلفظ نہیں ہوتا. تو تلاوت آپ نے روزانہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ یہ انشاءاللہ اس کے لنک آپ دیکھیں گے ویڈیو کا تو اس کو آپ نے اس کو ریکارڈ بھی کر لیں آپ موبائل میں. ٹھیک ہے. تو اس کو پھر اسی طرح تلاوت اونچی آواز سے کرنی ہے گھر کے اندر. تو روزانہ اگر آپ 20 دفعہ کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے آئیں گے آپ کو خود محسوس ہوگا.
باقی آیات کی سنت بتائیں گے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. یہ تلاوت کا آج ہمارا موضوع تھا. سوال ٹھیک ہے جی.